السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے، چونکہ سفر کی کچھ ہی دن بچے ہیں، 2 یا 3 دن، اور ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے ہمارے بہت سارے بھائی اور دوست و احباب بلکہ بزرگان دین اسی کی مناسبت سے پروگرام کرتے ہیں، آف لائن آن لائن، چونکہ ربیع الاول کی برکت سے کافی لوگ اللہ کے نبی کی زندگی کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو ہم نے یہ سوچا، جب ہمارے بڑے کرتے ہیں تو ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے یہ سلسلہ قائم رہے۔ روز ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے مختلف پہلو جو زندگی کے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس میں سے میں آپ کو کچھ پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا ان چیزوں کو سمجھانے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فضیلت دی گئی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں سے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے، میرے لیے غنائم کو حلال کیا گیا، میرے لیے زمین کو سجدہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ختم کیا گیا مجھ پر سلسلہ نبوت کو، بلغ العلا بکمالہ۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اور نبیوں سے جو فضیلت ملی وہ تو بہت ساری ہیں ہی، لیکن یہ 6 خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جو اور کسی کو اللہ رب العزت نے نہیں عطا فرمائیں۔ رب العالمین کی جانب سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وہ فضائل و خصائص عطا ہوئے جو دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصائص و فضائل کا جامع و مظہر بنا دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شان اور تعریف بیان کی جائے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں نے مختصر لفظوں میں یوں کہہ دیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کے بعد پوری مخلوق میں سب سے عظیم مرتبہ اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خالق کائنات نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا کچھ دے گا، تیری استعداد کا جام لبریز ہو جائے گا، پھر تیری کوئی آرزو یا خواہش باقی نہیں رہے گی۔ یہ خدا کا وعدہ اپنے اندر عطا و بخشش کا اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس کا مکمل نظارہ اہل ایمان قیامت کے دن کریں گے کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کچھ عطا فرمائیں گے، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی عنایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تو بے شمار ہیں، اور ہر ایک کا کما حقہ احاطہ دشوار ہے، تاہم عاشقین نے چند خصوصیات کو شمار کیا ہے جو حسب ذیل ہیں۔ آپ بھی سنیے اللہ کے نبی کی کیا کیا خصوصیات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں بی بی آمنہ کو شام کے شہر نظر آئے، مختون، ناپ کٹے ہوئے، ہر طرح کی آلودگی سے پاک، صاف ستھرے سجدہ کرتے ہوئے اور شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھائے ہوئے ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں گندگی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے آئے، کوئی گندگی نہیں تھی۔ فرشتے آپ کو جھولا جھلاتے تھے، جھولے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو کبھی زمین پر نہیں دیکھا گیا، زمین فوراً جذب کر لیتی اور اس جگہ سے خوشبو مہکتی۔ جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے وہ جانور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں پیشاب پاخانہ نہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مشک سے زیادہ معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ خوشبودار ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کھانے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں نہایت صاف اور سفید تھیں، ان میں بال نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے سے دیکھتے تھے ویسے ہی رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے دیکھتے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور تک جاتی کہ دوسرے کی اس کے 10ویں حصے تک بھی نہ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی آواز سن بھی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی مگر دل نہ سوتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ معراج جسمانی مع الروح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ براق پر سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ قاب قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ فرشتوں کے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں وہ مقام ملے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر میدان محشر پر لایا جائے گا، درا حالانکہ 70,000 فرشتے دائیں بائیں ہوں گے اور عرش عظیم کے دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی خاص پر بٹھایا جائے گا۔ سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوش آئے گا۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور تمام انبیاء علیہ السلام اسی پرچم تلے جمع ہوں گے۔ شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، پل صراط سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور مقام وسیلے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے اور دیدار الہی کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوگی جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم کس نبی کی امت میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اب میں ان خصوصیات کی طرف آتا ہوں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، جو اور کسی نبی کو نہیں دی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے 6 خصوصیات دی گئی ہیں، اور ان خصوصیات کو دے کر اللہ کے نبی کو